बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रोनोफुगदन स्वीडन के अंदर एक ऐसा इदारा है जो आपके गैर जमा शुदा बिल की वसूली को या आपने जो कर्ज़े पे नहीं किए हुए उन कर्ज़ों की वसूली को यकीनी बनाता है। ना सिर्फ ये आपसे कर्ज़ा वापस लेता है बल्कि अगर आपने किसी से कर्ज़ा लेना है तो ये आपकी हेल्प भी करता है कि आप उससे अपना कर्ज़ा वापस ले सकें। वो ये एक सरकारी इदारा है, सरकारी एजेंसी है और स्वीडन के अंदर सबसे जो खौफनाक एजेंसी है उसका नाम क्रोनोफुगदन है। अब जब आपको घर में लेटर क्रोनोफुगदन आ जाए तो आप समझ लें कि आपने खाना पीना छोड़ देना है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर तवज्जो देनी है और इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपके पेपरों पर भी मुतासर होगा, आपके नेशनलिटी को मुतासर करेगा, बल्कि आपकी जॉब्स को, आपके बैंकों को, आपके लेन देन हर चीज़ को वो माजूर करके रख देगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये तरह ख़तरनाक क्यों है। हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक बिल आया है और आपने बिल वो मिस कर दिया और आपने पे नहीं किया। बाज़ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो एक महीना और इंतज़ार करती हैं और वो देखती हैं कि आप कंटिन्यूस काफ़ी अरसे से पे करते आ रहे हैं, तो वो आपको अगले महीने उस बिल के साथ जुर्माना लगा के वो आपको भेज देती हैं। आप उसको पे कर दें तो ठीक है, अगर आप उसको पे नहीं करेंगे तो वो जो कंपनी है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली की बिल की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एओन कंपनी की तरफ से। एओन कंपनी वो जो बिल है वो क्रोनोफुगदन को भेज देगी और कहेगी जी इस शख्स ने हमें इस बिल को पे नहीं किया। क्रोनोफुगदन वाले वो बिल आपको भेजेंगे, प्लस क्रोनोफुगदन अपनी एजेंसी की जो फीस है वो भी आपको भेजेगा कि ये आपने चीज़ें पे करनी है। इस एजेंसी ने हमें ये कहा है, तो अगर आप पे करना चाह रहे हैं नहीं, अगर आप समझते हैं कि वो बिल ठीक है तो आप उसको पे कर दें तो मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी ख़राब नहीं होगी। मैं बाद में आपको बताता हूँ क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, और वो स्वीडन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है। अगर आपने बिल पे नहीं किया जो डेट लिखी हुई है उसके मुताबिक, उसके बाद क्रोनोफुगदन वाले एक्शन लेना शुरू कर देंगे आपके खिलाफ। सबसे पहला एक्शन जो लेंगे कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके ऊपर एक ब्लैक मार्क आ जाएगा। इसका मतलब है कि उसके बाद आप ब्लॉक हो जाएंगे हर चीज़ में। मैं आपको उस चीज़ में भी डिटेल से बताता हूँ, क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में तफसील से बताऊँगा। उसके बाद वो अगर आप फिर भी उनको पे नहीं करते तो आप समझ लें कि जो आपकी तनख्वाह है उसमें से कटौती शुरू हो जाएगी, या आपके पास गाड़ी है वो ज़ब्त हो जाएगी, या आपके पास मकान है वो भी ज़ब्त होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ एक छोटी सी पेमेंट वसूल करने के लिए। जहाँ से भी उनको ईजी रास्ता मिला उस पेमेंट को वसूल करने का, वो वहाँ से आपकी पेमेंट को ज़बरदस्ती आपसे ले लेंगे। मैंने बात की थी क्रेडिट हिस्ट्री की। स्वीडन के अंदर 3 एजेंसीज ऐसी हैं में रहने वाले लोगों की जो पेमेंट्स हैं उसको वो रिकॉर्ड करती हैं। उसको रिकॉर्ड करने से क्या होता है कि आप हर शख्स की एक हिस्ट्री बनती है। उस हिस्ट्री में देखा जाता है कि किस शख्स ने बर वक्त पेमेंट्स की हैं या नहीं की हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले मिसाल दी, आपने एओन कंपनी को बिल पे करते रहे हर महीने, एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन अगर आपने बिल पे नहीं किया तो इसका मतलब है आपके ऊपर एक मार्क आ गया। वो मार्क जब एजेंसी है वो अपने पास रजिस्टर कर लेगी आपके पर्सनल नंबर के साथ और आपकी पूरी हिस्ट्री के साथ कि आपने इस कंपनी को एक बिल पे नहीं किया हुआ, तो समझ लें कि आपकी हिस्ट्री वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अब होगा नुकसान उसका क्या होगा, मैं छोटे से लेके बड़े नुकसान तक आपको बताता हूँ। आप एक मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं कि अब मैंने एक मोबाइल फ़ोन किस्तों पे लेना है, जो बैंक उनके शॉप वाले को लोन देता है वो सबसे पहला काम करेगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा और वो देखेगा कि आपने एक बिल पे नहीं किया हुआ, वो उसी वक्त आपके लोन को रिफ्यूज़ कर देगा, आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकते। आपने गाड़ी खरीदनी है किस्तों पे, आप गाड़ी खरीद नहीं सकते क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर एक मार्क है। उसके अलावा अगर आपने घर के लिए लोन लेना है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे मार्क है, कोई बैंक आपको लोन देने पर तैयार नहीं होगा। माँ सवाई 1-2 बैंक ऐसे हैं जो कि इन लोगों को लोन देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट को फिर वो डबल करके लेते हैं। उनको पता होता है कि ये शख्स पेमेंट के लिहाज से ख़राब है, बेशक सिर्फ एक बिल पे ना होने की वजह से इतने प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं। उसके बाद आप गाड़ी
ہائر کرنا چاہتے ہیں، رینٹ کار یا اپارٹمنٹ آپ رینٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بے شک آپ کمپنی کے تھرو آپ اپارٹمنٹ لینا جا رہے ہیں، تو کمپنی بھی آپ کی کریڈٹ ہسٹری کو چیک کرے گی. اگر اس پہ کوئی مارک نہ ہوا تو وہ آپ کو اپارٹمنٹ دے گی، اگر کوئی مارک ہوا تو پھر وہ آپ کو اپارٹمنٹ بھی کرائے پر آپ کو نہیں مل سکتا. اگر آپ لگی ہیں کہ اس سے پہلے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور آپ بینک اکاؤنٹ کھولنے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کوئی بینک آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولے گا، کیونکہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری اس وقت اس پہ ایک مارک ہے، ایک کالا دھبا لگا ہوا ہے. تو یہ کریڈٹ ہسٹری اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہ تو کریڈٹ ہسٹری یا بینک والے لگاتے ہیں، کرونا فقدان والے لگاتے ہیں. یہ جب چیزیں کرونا فقدان کے پاس آتی ہیں، کرونا فقدان ایک پروسیجر کر کے لگاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بلز ہیں جو کرونا فقدان میں جانے سے پہلے ہی آپ کی کریڈٹ ہسٹری کو خراب کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ بل جو ہیں یہ بلانگز کرتے ہیں گورنمنٹس کے. فار ایگزامپل جس طرح میں ٹیکسز آپ پے نہیں کریں، آپ نے ٹیکسز کی قسط مس کر دی، فوراً ہی آپ کی کریڈٹ ہسٹری خراب ہو جائے گی. اگر آپ نے پارکنگ کا جرمانہ یا پارکنگ کی فیس ٹائم پہ پے نہیں کی، آپ کی کریڈٹ ہسٹری فوراً ہی خراب ہو جائے گی. میونسپلٹی میں یہ کمون میں جو واجبات ہیں آپ نے پے نہیں کیے، آپ کی کریڈٹ ہسٹری فوراً خراب ہو جائے گی. یہ کیونکہ یہ جو چیزیں یہ سرکاری گورنمنٹس کی طرف جا رہی ہیں، اس لیے وہاں پہ کرونا فقدان کے انوالو ہونے سے پہلے ہی آپ کی کریڈٹ ہسٹری کو وہ خراب کر دے گا. یہ بہت سٹرکٹ ہیں چیزیں. اس لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سویڈن کے اندر آپ نے جس طرح اپنے پیپروں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنی کریڈٹ ہسٹری کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. جیسے میں نے پہلے بولا کہ آپ بینک میں لون لینے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی آپ نے مکان خریدنا، آپ کو لون چاہیے، تو وہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری چیک کرتے ہیں. آپ کی کریڈٹ ہسٹری کلین ہے تو آپ کے چانسز ہیں، فرسٹ اسٹیپ آپ نے کلیئر کر لیے کہ آپ کو لون مل جائے گا. اگر ہم سوچتے ہیں کہ بینک آپ کو لون ریفیوز کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی جو لون آپ لینا چاہ رہے ہیں میں لون آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن کریڈٹ ہسٹری اس نے آپ کی چیک کر لی آلریڈی، سسٹم میں آ جائے گا کہ فلاں بینک نے آپ کو لون دینے کے لیے کریڈٹ ہسٹری چیک کی تھی لیکن اس نے آپ کا لون ریفیوز کر دیا. آپ دوسرے بینک کی طرف جاتے ہیں، دوسرا بینک بھی آپ کی کریڈٹ ہسٹری چیک کرے گا. سب سے پہلا کام اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ پچھلے بینک نے آپ کا لون ریفیوز کیا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا محتاط ہو جائے گا. اگر یہ بھی آپ کو ریفیوز کرتا ہے، آپ تیسرے بینک کے پاس جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کو جو لون ملنے کے چانسز ہیں وہ کم سے کم ہوتے جائیں گے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے وہ بار بار چیک نہ ہو. اگر کبھی چیک ہو تو وہ پازیٹیو ویز میں چیک ہو کہ آپ کو 100% شور ہے کہ بینک آپ کو لون دے گا، پھر آپ اپلائی کریں. اگر آپ کو شور نہیں ہے کہ بینک آپ کو لون دے گا تو آپ اپلائی نہ کریں، بار بار اپنی کریڈٹ ہسٹری چیک نہ کروائیں. اچھا، کریڈٹ ہسٹری کوئی بھی شخص آپ کی کریڈٹ ہسٹری چیک نہیں کر سکتا. آپ نے اجازت دینی ہے بینک کو جب لون کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری چیک کرے تو وہ کر سکتے ہیں، ادروائز کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور جو ہی کوئی شخص سویڈن کے اندر کسی کی کریڈٹ ہسٹری چیک کرتا ہے تو فوراً ایک لیٹر آپ کے پاس بھی آ جائے گا کہ فلاں بینک نے یا فلاں دفتر نے آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہم سے چیک کی ہے. واپس آتے ہیں کرونا فقدان کی طرف. کرونا فقدان آپ کو ایک لیٹر بھیجتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیمنٹ ٹھیک ہے تو آپ پے کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط پیمنٹ ہے، آپ نے آلریڈی پیمنٹ کر دی ہے، تو آپ کرونا فقدان کی ویب سائٹ پہ جا کے لاگ ان ہو اپنے بینک آئی ڈی کے تھرو اور ان کو لکھیں کہ آپ کو جو لیٹر آیا ہے یہ آپ نے آلریڈی پیمنٹ پہلے کر دیا. یا آپ ان کو ٹیلی فون کال کر کے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو یہ پرابلم ہے آلریڈی سالو کیا ہوا ہے، یا یہ جو کلیم ہے اس کمپنی کا وہ غلط ہے. کرونا فقدان والے آپ کا جواب لے کے اس کمپنی کو بولیں گے کہ جو پیمنٹ کرنے والا شخص ہے اس نے کہا جی کہ آپ کا کلیم غلط ہے. اس کمپنی پہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کمپنی کرونا فقدان کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کو کورٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر وہ کمپنی کورٹ میں لے کر جانا چاہے گی تو کرونا فقدان والے سارے ڈاکومنٹس ہر چیز آپ کی کورٹ میں بھیج دیں گے، وہ اپنا کیس کلوز کر دیں گے. اور اس کے بعد کورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گا، اگر کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے تو آپ نے پیمنٹ نہیں کرنی. اگر وہ کہے گا جی آپ غلط ہیں تو کرونا فقدان والے دوبارہ سے میدان میں آ جائیں گے. جب کرونا فقدان والے آپ سے چیزیں پیسے لے سکتے ہیں تو وہ لے لیں گے. اگر آپ نے پیمنٹ کر دی تو وہ ویل اینڈ گڈ. اگر آپ نے پیمنٹ نہ کی تو سب سے پہلے وہ جو آپ کی سیلری ہے اس میں سے وہ
پیسے نکالنا شروع کر دیں گے. اس میں وہ آپ سے بولیں گے کہ آپ جو سیلری لے رہے ہو سیلری میں آپ کے ایکسپینڈیچر کتنے ہیں. یہ جو ہم پی آر بنانے کے لیے جو ہم لکھتے ہیں جی کہ ایک شخص کی آمدنی اتنی ہونی چاہیے، یہ ایکچول جو آمدنی ہے یہ کرونا فقدان والے بناتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ منیمم آمدنی آپ کو گھر کے اخراجات کے لیے چاہیے. تو کرونا فقدان والے وہ آمدنی آپ کے پاس چھوڑ کے جو باقی پیسے ہیں کوشش کریں گے وہ باقی سارے پیسے آپ کی تنخواہ میں سے ڈائریکٹلی بینک سے نکال لیں، اور جو پیمنٹ کرنے والا شخص جس کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، جس کمپنی کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، اس کو وہ ادا کر دیں. اب میں ایزیوم کروں کہ آپ نے ایک بینک کا لون لیا ہوا ہے گھر کے لیے، اور وہ لون ملینز میں یا لاکھوں میں، اور آپ قسطوں میں پے کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو کرونا فقدان کیا کرے گا، وہ آپ کا جو گھر ہے وہ آپ سے لے لے گا، ممکن ہے آپ کی گاڑی بھی آپ سے لے لے. ان کو بیچ کے جس شخص کو جس بینک کو آپ نے لون دینا اس کو وہ پیمنٹ کرے گا، جو باقی پیسے بچیں گے اپنی فیس نکال کے وہ آپ کو واپس کر دے گا. تو سویڈن کے اندر یہ چیز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. اچھا، اگر آپ کے ڈاکومنٹس پہ یا ہسٹری میں ایک مارک آ جاتا ہے، بلیک مارک جس کو ہم کہتے ہیں ہسٹری خراب ہو جاتی ہے، تو کتنے عرصے بعد آپ اس کو دوبارہ سے ٹھیک آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اگر ہسٹری آپ کی خراب ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے صرف انتظار کرنا ہے، اور 3 سال کا انتظار کرنا ہے. 3 سال کے بعد اگر آپ نے کیس کلوز کیا ہوا ہے، پہلے سے آلریڈی پیمنٹ کمپلیٹ کی ہوئی ہے، تو آپ کی ہسٹری صاف ہو جائے گی، ایز اٹ از آپ بالکل نیو ہو جائیں گے. اگر آپ کی فرم ہے جس کے اوپر مارک آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے جو بزنس کے والے ہیں ان کے لیے وہ 5 سال کا پیریڈ چاہیے اس چیز کو صاف ہونے کے لیے، کریڈٹ ہسٹری کو. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ لون لینے جاتے ہیں اور بینک آپ کی کریڈٹ ہسٹری چیک کرتا ہے، تو اس کریڈٹ ہسٹری میں نہ صرف مارک کا لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ہسٹری پر مارک ہے، آپ نے کچھ پیمنٹس ڈیلے کی ہوئی ہیں، ڈیٹیل سے لکھا ہوتا ہے کہ پرابلم کیا ہوا تھا، پلس اس کے علاوہ جو قرضے آپ کے اوپر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک موبائل خریدا ہوا ہے، اس کا آپ قسط دے رہے ہیں 500 کرون پر منتھ، وہ بھی لکھا ہوا ہوگا. پلس اس میں لکھا ہوگا جی آپ نے ایک گاڑی لی ہوئی قرضے پہ، اس کا بھی پوری ڈیٹیلز لکھی ہوگی. پوری آپ کی جو فائنینشیل ہسٹری ہے، آپ کی آمدنی تک کہ آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کتنے پیسے کمائے ہیں وہ بھی اس کے اوپر لکھے ہوں گے، ہر سال کی آمدنی کے حساب سے. پوری تفصیل آپ کی فائنینشیل ہسٹری بینک کے سامنے آ جاتی ہے، اور بینک اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو لون دینا ہے یا نہیں دینا ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس کرونا فقدان کا لیٹر آ جائے تو آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، پہلے اس بل کو پے کرنا ہے، باقی چیزیں آپ نے بعد میں کرنی ہے. یہ آپ کی پی آر کے لیے، اور خاص طور پر یہ آپ کے نیشنلٹی کے لیے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نیشنلٹی اپلائی کرنے جاتے ہیں تو کرونا فقدان کا چیک ہونا لازمی ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، شکریہ.